دل سے بہت نور نکل رہا ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے میں اس قبر کے پاس گیا، پھر میں مراقبہ ہوا، پھر مجھ پہ انکشاف ہوا۔ قبر پہ جو حجاب تھا، جو پردہ تھا، میرے اور صاحب قبر کے درمیان اللہ نے وہ حجاب ہٹا دیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ وہ صاحب قبر موجود ہے، فرشتے آئے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقولو فی حق هذه الرجل۔ جب اتنا کہا فرشتوں نے تو وہ جو صاحب قبر ہے وہ جواب پہلے دے رہا تھا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب پوچھا ما کنتا تقولو فی حق هذه الرجل، بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اتنا سنا تھا کہ وہ دیوانہ مصطفیٰ کے چہرے پہ دیکھتا ہے، آنکھیں ٹک ٹکی باندھے ہیں، فرشتے پوچھتے جا رہے ہیں، دیوانہ دیکھ رہا ہے، فرشتہ پوچھ رہا ہے، دیوانہ دیکھ رہا ہے، فرشتہ پوچھ رہا ہے، دیوانہ دیکھ رہا ہے، کوئی جواب نہیں۔ میرے آقا نے مسکرایا، ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، اب جو بھی سوال کرنا ہے وہ تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، اس لیے کہ یہ میرا غلام میرے جلووں میں گم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آخر اللہ نے تجھے اتنا بڑا مقام کیسے دیا؟ زاہد پارک میں آنے والوں، زاہد پارک میں شہاب الدین کے مکان کے افتتاح میں آنے والوں، یا اور بھی مکانات ہیں یہاں پہ، لیکن جب جلال الدین سیوطی نے اس سے پوچھا تجھے اللہ نے یہ مقام کیسے عطا فرمایا، تو صاحب قبر کہتا ہے حضور کوئی عمل ایسا نہیں ہے، نماز و روزہ پہ ناز نہیں ہے، اور صدقہ و خیرات پہ ناز نہیں ہے، کوئی ایسا عمل تو نہیں، بس اتنا ہے میں اپنی حلال کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے روپے 2 روپے اکٹھا کر کے جب سال گزرتا، ربیع النور کا چاند نظر آتا تھا تو میں خوشی سے اپنے آقا کی میلاد کا جشن منایا کرتا تھا۔ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سن تو جو اپنے آقا کی میلاد مناتا تھا، اللہ نے میلاد مصطفیٰ کے طفیل تیرے مقام کو بلند فرما دیا ہے۔ تو یوں نہ سمجھو کہ یوں ہی تم آئے ہو، جو میرے آقا کی میلاد میں آتے ہیں اللہ اس پہ رحمت و انوار کی بارش فرماتا ہے۔ اتنے مکان ہیں یہاں، لیکن صاحب الدین بھائی نے آقا کی میلاد کا جشن منایا، اتنی قبریں تھی قبرستان میں، سب سے نور نکل رہا تھا، لیکن جو میلاد منانے والا تھا اس کی پوری قبر منور تھی، اور اس کی قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں میرا غلام جواب نہیں دے گا، میں اپنی جانب سے اپنے غلام کا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ معراج کے دولہا ہے، انہوں نے اپنی آقائی کا حق ادا کیا ہے۔ حضرات گرامی، ارے یہی رسول ہے۔ آپ ذرا مقام مصطفیٰ کیا میں بیان کروں گا، اختیارات مصطفیٰ میرے بس کی بات نہیں، میں تو صرف اپنے آقا کا ذکر جمیل کر رہا ہوں۔ کوئی جملہ میرے آقا اگر پسند کر لیں تو میں سمجھوں گا وہی میرے لیے ذریعہ نجات ہے، وہی سامان آخرت ہے، اپنی طرف سے خراج پیش کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، معراج کے دولہا ہے، سلطان الانبیاء ہے، اور یہ مہینے کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ کو نسبت سلطان الاولیاء سے ہے۔ سلطان الاولیاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلطان الانبیاء ہے، غوث اعظم سلطان الاولیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے دیکھو نانا بھی لاجواب ہے، اور ادھر یہ نواسا بھی لاجواب ہے۔ حضرات گرامی، سلطان الاولیاء غوث اعظم سلطان الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت معراج کے دولہا جب معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، آؤ ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت
پیش کریں گے۔ حضرات گرامی، معراج کے دولہا معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، براق پہ سوار ہوئے، تشریف جا رہی ہے۔ کچھ مقام پہ جا کے براق نے کہا یا رسول اللہ میری حد آ گئی، اب میں نہیں جا سکتا ہوں۔ وہاں پہ رفرف آیا تھا، رفرف آیا، میرے آقا اس پہ سوار ہوئے، کچھ مقام تک چلے، چلنے کے بعد میں رفرف نے بھی ایک مقام پہ جا کے ہاتھ جوڑ دیا، کہا یا رسول اللہ اب میری بھی انتہا آ گئی ہے، اب میں بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں مجھے بتاؤ، بعض علماء نے اسے لکھا، اکثر و بیشتر تو لکھتے ہیں رفرفی مقامی قاب قوسین تک لے کے گیا، لیکن نہیں، اولیاء کے سردار کا ذکر ہے، ہم حوالہ بھی اولیاء کی کتب سے دیں گے۔ مظہر جمال مصطفی پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مظہر جمال مصطفی میں تحریر فرماتے ہیں۔ علامہ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفریح القادر فی مناقب عبد القادر میں تحریر فرماتے ہیں جہاں رفرف کی انتہا ہو گئی وہاں پہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں غوث اعظم کی روح موجود تھی۔ جبرائیل سے فرمایا جبرائیل عالم ارواح میں جاؤ اور میرے غوث کی عبد القادر کی روح سے کہو اپنے آپ کو معشوق کی صورت میں میرے حبیب کی سواری کے لیے پیش ہو جائیں۔ جہاں رفرف نے گھٹنا ٹیکا غوث اعظم کی روح حاضر ہوئی، غوث اعظم کے کاندھوں پہ مصطفیٰ جان رحمت سوار ہوتے ہیں۔ اب سفر جاری ہے، قاب قوسین آیا، مقام قاب قوسین آ گیا۔ جب غوث اعظم کے کاندھے سے مصطفیٰ اترتے ہیں، عرض کرتے بارے الہ براق پہ سوار ہوا وہ تسکین نہیں، رفرف پہ سوار ہوا وہ تسکین نہیں۔ یہ سواری کیسی ہے؟ جب سے اس پہ سوار ہوا ہوں قلب و جگر کو راحت مل رہی ہے، تسکین مل رہا ہے، رب کی جانب سے جواب ملتا ہے محبوب یہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، عبد القادر جیلانی ہوگا۔ جب اتنا سنا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹا بیٹا معراج کی رات ہے، ہم بھی لینے آئے ہیں، آؤ ہم تمہیں کچھ عطا کر دیتے ہیں، حضور جو چاہیں عطا فرما دیں۔ غوث اعظم سے خطاب کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا معراج کی رات ہے، رب سے لینے آیا ہوں، عبد القادر تو لیتا جا، کہا جو چاہیں دے دے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو نے سلطان الانبیاء کے قدم کو اپنے کاندھوں پہ رکھا ہے، آج ہی یہ انعام لے جا، تیرا قدم بھی تمام اولیاء کرام کے کاندھوں پہ ہوگا۔ اسی لیے تو غوث پاک نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کرام کے کاندھوں پہ ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ 11ویں کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ چوتھی شب ہے غالباً۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لو، چشتیوں ناز کرو اپنے مقدر پہ، سب کا سلسلہ میرے غوث کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ برکاتیوں ناز کرو اپنے مقدر پہ، غوث اعظم سے جا کے ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے اہل نظر دیکھ لیتے ہیں، جس کی نظر میں بصارت نہیں وہ نہیں دیکھ پاتے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں مولانا جمال صاحب ایک دیہاتی مرید ہونے پہنچ گئے، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ کہا کہ حضور آپ سے بیعت ہونا۔ کہا اچھا بیعت ہونا ہے، بیٹھو 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 بیٹھو، بٹھایا اسے اور آپ نے تلقین کرتے کرتے کہا کہ سن جو میں کہوں گا وہی کہے گا نا؟ کہا ہاں حضور وہی کہوں گا، جھوٹ تو نہیں بولے گا؟ کہا بالکل نہیں بولوں گا، آپ سے عہد کرتا ہوں۔ عہد کرایا مفتی اعظم نے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دیہاتی تھا، کہا وعدہ کر لیا پیر سے، پیر کرنے آیا ہوں، بیعت ہونے آیا ہوں، وعدہ کر لیا۔ اب میرے مفتی اعظم نے اپنا ہاتھ اس دیہاتی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، ہاتھ پہ رکھنے کے بعد تلقین کرتے کرتے میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں، کرتے کرتے مفتی اعظم فرماتے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پہ دیا۔ کس کے ہاتھ پہ دیا؟ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ۔ دیہاتی چھڑ گئے، کہا حضور بالکل نہیں، بالکل نہیں، ابھی آپ سے وعدہ کیا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا،
جھوٹ نہیں بولوں گا تو نہیں بولوں گا جھوٹ، اب زندگی بھر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہا بیٹا کیا ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پہ دیا۔ کہا نہیں، بالکل نہیں، میں آپ کو اپنا پیر بنانے آیا ہوں اور آپ سے وعدہ کر لیا اور پھر جھوٹ بول جاؤں، جھوٹ بول جاؤں۔ کہا کیا؟ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پہ دیا۔ دیہاتی تھا، اڑ گیا، کہا نہیں کہوں گا، نہیں کہوں گا، آپ کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے، کیسے کہہ دوں کہ غوث اعظم کے ہاتھ پہ ہے؟ کہا اچھا آنکھیں بند کر۔ ارے میرے مفتی اعظم کا جلوہ تو دیکھو، صاحب ولایت ہے، اللہ کے ولی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کرا دی اور پھر فرماتے ہیں آنکھیں کھول۔ جیسے ہی اس دیہاتی نے آنکھیں کھولی، دائیں طرف غوث اعظم تشریف فرما ہے۔ دیہاتی کا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ پہ نہیں، غوث اعظم کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے۔ ارے تو وہ صاحب نظر ہی دیکھ پاتے ہیں کہ کیا مقام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تو کہتا ہوں ان کا غلام بھی اعلیٰ ہے۔ خدا کا شکر ہے میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا۔ ہاتھوں میں میرے دامن ہے، میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ غوث اعظم کا مرید بھی جلالی ہوتا ہے، جلالی ہوتا ہے، ایسا جلال ہوتا ہے غوث کی نسبت رکھنے والے کو وہ ایسے ویسے کو تو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور فرماتے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کیوں رہے، کیوں رہے اے غوث، کیوں رہے پٹا؟ کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں مولانا جمال صاحب، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا، دور کا ہی صحیح لیکن اے غوث میری گردن میں آپ کی نسبت کا پٹا پڑا رہے۔ کیوں پڑا رہے؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، یار میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کا مجدد کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اہل نظر ہیں، اہل عشق ہیں، صاحب بصیرت ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں اے دنیا والو، جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا، جو آوارہ ہوتا ہے دنیا والے اسے ستایا کرتے ہیں، لیکن جو کسی در کا ہو جاتا ہے، جو کسی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، پھر لوگ اسے ستانے سے ڈرتے ہیں، مارنے سے ڈرتے ہیں کہ اسے ماروں گا اس کا مالک آ جائے گا، اسے ستاؤں گا اس کا مالک آ جائے گا۔ اب یہ آوارہ نہیں ہے۔ ارے کارپوریشن کے لوگ گاڑیوں میں بھر کے کون کتوں کو لے جا کے کہیں اور چھوڑتے ہیں؟ جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا ہے، جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے میونسپلٹی کے لوگ بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کسی کا پالتو ہے، یہ کسی کا ہو گیا ہے، اس کے گلے میں کسی کا پٹا ڈالا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے غوث جیلانی دور کا ہی صحیح لیکن میری گردن میں پٹا رہے۔ کیوں؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، دور کا ہی صحیح میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا۔ میدان محشر میں، میدان محشر میں جب عذاب الہی ہوگا، حکم ہوگا اے عبد القادر اپنے والوں کو بلاؤ، اے معین الدین اپنے چاہنے والوں کو بلاؤ، اے نظام الدین اپنے چاہنے والوں کو بلاؤ، تو جتنے قادری ہیں پٹے والے ہیں حاضر ہو جائیں گے۔ اے غوث ہم آپ کے دیوانے ہیں۔ جتنے چشتی ہیں حاضر ہو جائیں گے۔ اے خواجہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ جتنے نظامی ہیں وہ حاضر ہوں گے۔ اے نظام الدین ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ جتنے برکاتی ہیں وہ حاضر ہوں گے۔ اے مارہرہ والے آقا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ جتنے صابری ہیں وہ حاضر ہوں گے۔ صابر پاک ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ جتنے اشرفی ہیں حاضر ہوں گے۔ حضور مخدوم اشرف ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت ذہن دے رہے ہیں
جیسے دنیا میں جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ دنیا کے ستانے والوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایسے ہی میدان محشر میں نسبت کا پٹا جس کے گلے میں ہوگا وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے گا، مولا کے قہر محفوظ ہو جائے گا۔ قادری پٹا ہے، چشتی پٹا ہے، نظامی پٹا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت میں کہہ رہا تھا یہ کہ جو غوث کا غلام ہوتا ہے، غوث کا مرید ہوتا ہے، وہ بھی صاحب جلال ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، علامہ عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ علیہ آخری گفتگو کر رہا ہوں، غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کر کے یہ غلام اپنی گفتگو سمیٹ دے گا۔ حضرت اللہ عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے پائے کے بزرگ تھے، پتہ نہیں کیا ہوا انہیں، ایک بار اپنے مریدوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے اور زوم عنا میں جیسے ان کو کچھ طاری ہو گیا، وہ کہتے ہیں ابھی روئے زمین پہ مجھ سے برتر والا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، اللہ نے مجھے وہ مقام دیا۔ اسی مجلس میں غوث اعظم کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، جلال میں آ گیا، کھڑا ہوا اور کہا اے عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہو؟ جو کہتے ہو اس پہ عمل ہے؟ پھر سے کہہ سکتے ہو جو تم نے کہا؟ کیا کہا ہے تم نے؟ روئے زمین پہ تم سے برتر والا کوئی ولی اللہ موجود نہیں ہے، میں تم سے کشتی لڑوں گا، میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ عبد الرحمن تفسنجی کے مریدوں نے آستینیں سمیٹ لی، یہ کون بندہ ہے، کون مجذوب ہے، کون دیوانہ ہے جو ہمارے پیر و مرشد کی مخالفت کر رہا ہے یا زبان درازی کر رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن تفسنجی نے اس مرد قلندر کے سراپا کو دیکھا، پیر سے لے کے سر تک عبد الرحمن تفسنجی دیکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن اپنے مریدوں سے کہتے ہیں اے میرے مریدوں اسے تکلیف مت دینا، اس لیے کہ میں نے جب اس کے سراپا پہ نظر ڈالا ہے تو اس کے جسم کے ہر روئے سے نور نکل رہا ہے، رواں اس کا چمک رہا ہے، یہ یقیناً کسی مرد قلندر کا مرید ہے۔ پوچھتے ہیں بتا تو کس کا مرید ہے، کس کا مرید ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ علی، اس کا نام حضرت علی تھا، وہ کہتے ہیں میں کس کا مرید ہوں؟ عبد الرحمن بتاؤں کس کا مرید ہوں؟ کہا یہی تو جاننا ہے تم کس کے مرید ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، اور میرے پیر و مرشد تمام اولیاء کے سردار ہیں، تمام اولیاء کے سلطان ہیں۔ عبد الرحمن تفسنجی کہتے ہیں کہ تم نے جو جلال میں آ کے یہ اپنی گدڑی پھینک دی ہے، اپنا جسم دل سے ڈھانک لو۔ وہ مرد قلندر غوث کا مرید تھا، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا۔ غوث کے مرید نے کہا عبد الرحمن جو جسم سے اتار کے ہم پھینک دیتے ہیں اسے پھر سے نہیں پہنتے ہیں، تو کیا ایسے تنہا رہو گے، ایسے برہنہ ہی رہو گے؟ کہا کیسے برہنہ رہوں گا؟ آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، میری طرف دیکھیں آپ، میرا اپنا ہاتھ بلند کیا، کس نے؟ غوث کے مرید نے اپنا ہاتھ یوں بلند کیا اور اپنی بیوی جو کئی میل فاصلے پہ تھی، آپ فرماتے فاطمہ میری چادر بڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے غوث کا مرید ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے فاطمہ میری چادر بڑھا دو، بعد نے کہا میری قمیض بڑھا دو۔ یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں اور ادھر فاطمہ آپ کی چادر بڑھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی میل کا فاصلہ تھا، اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں جو صاحب بصیرت ہوتے، کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث کا مرید یہاں سے پکار رہا ہے اور اس مرید کی بیوی وہاں اپنے مکان میں سن رہی ہے، اور ہاتھ بھی کتنے لمبے، مجھے کہنے کو یار جب غوث کے مرید کا ہاتھ اتنا لمبا ہے تو میرے غوث کا ہاتھ کتنا لمبا ہوگا، اور جب عبد القادر کا ہاتھ اتنا لمبا ہوگا تو پھر خاتم الانبیاء کا دست مبارک کتنا لمبا ہوگا۔ آپ نے چادر بڑھا دی، توڑ لی، کہا عبد الرحمن میرے پیر
تمام اولیاء کے سلطان ہیں۔ عبد الرحمن کا بخار ابھی بھی نہیں اترا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں یار میں مقام الہی میں جاتا ہوں، مقام قرب میں جاتا ہوں تو آتے جاتے تمہارے پیر کہیں نظر نہیں آتے، تمہارے پیر اتنے بڑے ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اپنے دو مرید کو اکٹھا کیا، بلایا اور کہا جاؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں، عبد القادر جیلانی کی بارگاہ، کہنا اے عبد القادر جب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے تو پھر وہ مقام قرب میں آپ نظر کیوں نہیں آتے، کہیں دکھتے ہی نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ ادھر سے انہوں نے بھیجا اور ادھر میرے غوث کو خبر ہو گئی، میرے غوث نے اپنے دو مریدوں کو بھیجا، کہا عبد الرحمن کے مرید آ رہے ہیں اور ایسا ایسا لے کے آ رہے ہیں، تم جاؤ میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا، اے عبد الرحمن جو دروازے پہ ہوتا ہے، دروازے کے باہر ہوتا ہے، اسے اندر کی خبر نہیں ہوتی ہے، عبد القادر دروازے پہ نہیں ہوتا ہے، دروازے کے اندر ہوا کرتا ہے، اس لیے تجھے نظر نہیں آتا۔ اور ثبوت چاہیے تو سن، کہنا عبد الرحمن سے تجھے فلاں تاریخ کو فلاں وقت جو خلعت عطا کی گئی تھی اس خلعت پہ سورہ اخلاص تحریر تھا، اس کلر کا تھا، اس رنگ کا تھا، تجھے دیا گیا یا نہیں؟ کہا کہ جن ہاتھوں سے تجھے خلعت دیا گیا، خرقہ دیا گیا، وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں، وہ ہاتھ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم نے جشن عید میلاد النبی بھی منایا اور غوث اعظم کی 11ویں بھی منائی۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی آپ نے یاد کیا تم جو بھی موضوع ہوگا اس موضوع کے تحت آپ سے گفتگو ہوگی، اب زبردستی بولنا مناسب نہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، کھڑے ہوئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان